نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سلام اور پیارے رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار عرب و عجم شاہ واقف اسرار کل ختم المرسلین شفیع المذنبین سید الابرار نور الانوار دو عالم کے مختار حضرت اما آمنہ کے لال احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار عالیہ میں ہدیہ درود و سلام کے پھول نچھاور کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر دوستو بزرگو ساتھیوں، آج کے اس مختصر سے عرصے میں ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور قرآن کا ذکر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت والدین کے بارے میں قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں والدین کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے اور ہمارا حق بنتا ہے کہ والدین کی قدر کریں، والدین کا احترام کریں۔ یہ والدین آج ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ یہ ماں باپ والدین وہ والدین ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو یہ دنیا میں 4 چیزیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 4 چیزیں بیان فرمائیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا میں کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا۔ آج ہم دیکھتے ہیں دھوکہ اور تجارت ایک چیز بن چکی ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دوسری چیز کون سی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رکھنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی جھوٹ مت بولنا، کیونکہ جھوٹے بندے پر اللہ نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کے جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیسری چیز کون سی ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تیسری چیز یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق کو اچھے رکھنا، اپنا اخلاق با اخلاق رکھنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور چوتھی چیز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چوتھی چیز کون سی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کا احترام کرنا، اپنے والدین کی قدر کرنا۔ فرمایا یہ 4 چیزوں پر دنیا میں عمل کرنا شروع کر دو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے۔ اس لیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں والدین کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، ان کی دنیا میں قدر کیجیے۔ یہ ماں وہ ماں ہے کہ جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے، اور جب وہ پیار کرتی ہے تو لگتا ہے کہ آسمانوں سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور جب وہ مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اس لیے ہمیں دنیا میں والدین کا احترام کرنا چاہیے۔ بڑے ہی بدبخت وہ انسان ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، لیکن وہ دنیا میں ان کی قدر نہیں کرتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزت، مقام اور شہرت سب کچھ دیا ہے، لیکن اگر آپ والدین کی قدر نہیں کرتے، والدین کا احترام نہیں کرتے، تو آپ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو والدین کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے تو ہر مسلمان پر جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لاتا ہے اور مصطفیٰ
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس عاشق رسول پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کی قدر کرے، والدین کا احترام کرے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ بیان کروں گا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا ہی وہ بدبخت انسان ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ناک خاک آلود ہو اس شخص کی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ناک خاک آلود ہو اس شخص کی۔ 3 مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک خاک آلود ہو اس شخص کی جس نے والدین کو دنیا میں حیات پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑا بدبخت انسان دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں والدین کی نعمت عطا فرمائی ہے، والدین کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، والدین کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، والدین سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین کی قدر اور والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اور ہم سب کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا جس نے اللہ کو راضی کر لیا گویا کہ اس نے والدین کو راضی کر لیا، و سخط اللہ فی سخط الوالدین، اور جس نے والدین کو ناراض کیا گویا کہ اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ والدین آپ سے راضی جائیں تو والدین کی قدر اور والدین کا احترام ہم پر لازم ہے۔ اس محفل میں آپ جو لینے آئے ہیں وہ میں آپ کو یہ دے کر بھیج رہا ہوں کہ دنیا میں آپ والدین کا احترام کریں، ان کی قدر کریں۔ جب یہ چلے جاتے ہیں پھر ان کی قدر کا پتہ چلتا ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کی قدر اور والدین کا احترام کیا ہے۔ آج دنیا میں ہے تب ان کی خدمت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی مقام عطا فرمائے گا اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ دور سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دور سے گزری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کر ان کا استقبال فرمایا، یعنی ادب و احترام کے لیے خطبے کو چھوڑ دیا، اور آپ کی والدہ نے جب آپ کی چہرہ مبارک نے اور آپ کی آنکھوں نے ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں میں ممبر رسول چھوڑ کر اپنی والدین کی خدمت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ والدین کی خدمت ہے، والدین کا احترام ہے اور والدین کی قدر ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر مال ہر دولت سے سرفراز فرمایا ہے، لیکن اگر والدین زندہ ہم کی قدر نہیں کرتے تو دنیا میں یہ دولت شہرت یہ نہیں کام آنی۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی چیز کام آنی ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اپنے والدین کی محبت ہے، والدین کا احترام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو والدین سے محبت اور والدین سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں متعدد بار فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم والدین کی قدر اور والدین کا احترام نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں دنیا میں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس دوستوں پر بھی نشان لگا لیجئے جو اولاد کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین سے نافرمانی کا سبب بنتے ہیں، اور اس فرما بردار بیٹے پر بھی نشان لگانا نہ بھولیے گا جو دنیا میں والدین کی قدر کیا کرتا تھا، دنیا میں والدین سے محبت کیا کرتا تھا۔ وہ فرما بردار بیٹا جو دنیا میں والدین کی قدر کرتا تھا، والدین کا احترام کرتا تھا، جب وہ مرے گا تو شان سے مرے گا، اور جب وہ مرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ مقام عطا فرمائے گا، وہ رتبہ اور شہرت عطا فرمائے گا۔ جب وہ جیے گا تو شان سے جیے گا، اور جب وہ مرے گا تو ایمان سے مرے گا۔ اور جو نافرمان بیٹا ہوگا، خدمت سے جی چرانے
والا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دامن محشر میں بھی رسوائی اور ذلت کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے دوستو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ والدین کی خدمت اور والدین کا احترام کس طرح کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کو پڑھا کرو، میرے نبی کے فرمان کو پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ کی اجمعین کی خدمات ہمارے لیے ایک ذریعہ نجات کا سبب ہے۔ اس لیے آج والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کرو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت ہی بڑا نام ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی والدہ سے اجازت طلب کی کہ والدہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس رب کو راضی کر لوں، آپ اپنی جو سی خدمات ہیں وہ مجھے معاف فرما دیں تاکہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والدہ نے مجھے اجازت دے دی، فرمایا جا بیٹا رب کو راضی کر لے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جنگلوں میں نکل پڑا، جنگلوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں، بیابانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں نکل پڑا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رکوع سجود کرتا رہا، سارا دن ساری رات قیام کرتا رہا، لیکن کیا تھا 12 سال تک میں جنگلوں کی خاک چھاننے کے بعد اس مقام پر پہنچا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں شہر سے گزر رہا تھا تو راستے میں میرا گھر میرے پاس گھر کے قریب میں موجود تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ تڑپ آئی کہ گھر کے پاس سے جا رہا ہوں تو سوچا کہ والدین کی قدم بوسی کرتا چلوں، والدین کی زیارت کرتا چلوں، والدہ کی زیارت کرتا چلوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں نے دروازے پر دستک دینے لگا لیکن میرے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا کہ اے بایزید ساری زندگی ماں کو سکھ نہیں نہ دیا، اب ماں کو دکھ بھی نہ دے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا، دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور ساری رات سردیوں کی راتیں تھیں اور سردیوں کی ٹھٹکتی راتیں تھیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ساری رات یہ انتظار میں رہا، اس انتظار میں رہا کہ والدہ کب بیدار ہو اور میں ان کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کروں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم ہوا، تہجد کا ٹائم تھا تو نالی سے پانی باہر آنے لگا، میں سمجھ گیا کہ والدہ بیدار ہو گئی ہیں، والدہ وضو فرما رہی ہیں۔ فرماتے میں نے دروازے پر دستک دی تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے میری دستک کی آہٹ کی آواز کو ماں نے پہچان لیا، فرمایا بیٹا بایزید ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں۔ یہ ماں باپ کی محبت ہے کہ 12 سال کے بعد بیٹا کر جائے تو مائیں دستک کی آہٹ سے پہچان لیتی ہیں، مائیں دستک کی آواز سے پہچان لیتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی محبت اور والدین کا جو پیار رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین سے محبت رکھی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والدہ نے جب دروازہ کھولا تو میں نے اپنی والدہ کی زیارت کی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے قدم بوسی کی، والدہ کی قدم بوسی کرنے کے بعد والدہ نے مجھ سے کہا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ والدہ نے میری حالت کو دیکھا کہ میرے بکھرے ہوئے بال ہیں، داڑھی کی گرد و غبار لگی ہوئی ہے، داڑھی پر گرد و غبار ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے پھٹے ہوئے میرے کپڑے ہیں اور پھٹی ہوئی میری ایڑیاں ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب والدہ نے میری اس حالت کو دیکھا، اس حالت کو دیکھنے کے بعد حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والدہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک یہ بایزید کو میں نے تیری راہوں میں بھیجا تھا کہ تو انہیں اس کا قرب عطا کر دے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں کی ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ اللہ نے 12 سال تک میں جنگلوں میں خاک چھانتا پھرتا رہا، لیکن 12 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے وہ مقام عطا نہیں کیا جو ماں کے ہاتھ اٹھنے کی وجہ سے
اللہ نے مجھے جو مقام عطا فرما دیا۔ اور حضرت بایزید فرماتے ہیں یہ ماں کی دعاؤں کا اثر تھا کہ 12 سال جنگلوں میں، تنہائیوں میں، غاروں کی بیابانوں میں، فرماتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جنگلوں میں نکل پڑا۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے قرب نہیں عطا کیا، اللہ نے مجھے ولایت کا رتبہ نہیں عطا فرمایا، لیکن جب ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بایزید بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بایزید کا رتبہ عطا فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ولایت کا تاج عطا فرما دیا۔ یہ ماں کے ہاتھ اٹھنے کی وجہ سے جو وجہ تھی دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اس لیے والدین کی خدمت، والدین کا احترام کرنا، ان کی قدم بوسی کرنا، ان کی قدم بوسی کرنے کی وجہ سے ماؤں کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ماؤں کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مستجاب الدعوات بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے والدین کا احترام کرنا، میں نے بڑے ہی دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر والدین کی قدر نہیں کرتے تھے، والدین کا احترام نہیں کرتے تھے، پھر کیا تھا جب مر گئے تو قبر میں جانے کے بعد وہ نالائق اور نکھٹو بیٹے حضرت بایزید بستامی کا جو واقعہ بیان کیا، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ والدین کی قدر اور والدین کا احترام ہم پر لازم ہے، جس طرح قرآن سے ثابت ہے، میرے نبی کے فرمان سے ثابت ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے ان نالائق بیٹوں کو بھی جو والدین کی قبر پر جاتے ہیں تو جوتے اتار کر جاتے ہیں، جب وہ قبر سے واپس آتے ہیں تو الٹے پاؤں واپس آئیں گے، اور جب والدین کی قدم بوسی کرتے ہیں، والدین کا احترام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولاد کو جو رتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور اس لیے آج ان لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے کہ آج والدین کی قدر اور والدین کا احترام ہم کریں۔ اس لیے جب ہم قبرستان میں جائیں گے تو قبرستان سے ہم جب واپس الٹے قدم آئیں گے، لیکن جب ہم ختم شریف دلائیں گے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساری منڈی کے پھل اور ساری منڈی کے انواع اقسام کے فروٹ ہم ان کے ختم میں رکھ دیں۔ ارے جب زندہ تھی، جب دنیا میں تھی، حیات تھی، تب ان کی قدر کر دینا، اللہ بھی خوش ہوتا، اللہ کا یار بھی خوش ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں والدین کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، جن کے والدین زندہ ہیں ان کے قدموں میں بیٹھا کرو یار، ان سے محبت لیا کرو، ان سے پیار لیا کرو، ان کی دعائیں لیا کرو۔ یہ والدین ہی ہمارا سرمایہ ہے، یہ والدین ہی ہماری اصل جو رزق کی وسعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کر ہمیں عطا فرمائے گا، یہ والدین کی دعاؤں کے اثر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج ہم یہ اس بات کا عہد لے کر جائیں کہ والدین کی قدر اور والدین کا احترام ہم پر لازم ہے۔ اور آخری احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں کہ ایک صحابی رسول میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ضعیف ہوں، بڑا کمزور ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جذبے بڑے جوان ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذبہ بڑا جوان رکھتا ہوں، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھے جہاد فی سبیل اللہ کا اجر عطا فرمائے، جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری والدین زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ زندہ ہیں، والد انتقال کر گئے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک والدہ زندہ ہے تا دم آخر ان کی خدمت کر، اور والدہ اس دنیا سے راضی جائے، فرمایا تو خدمت کر، جہاد فی سبیل اللہ کا اجر لینے آیا ہے، میں محمد تجھے جہاد فی سبیل اللہ کا بھی اجر عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک حج اور ایک مقبول عمرے کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ والدین کی محبت ہے، کہ والدین کا احترام ہے، کہ والدین کی اگر دنیا میں قدر کرو گے، احترام کرو گے، اللہ جہاد فی سبیل اللہ کا بھی اجر عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا اجر عطا فرمائے گا۔
اگر والدین کو ایک دفعہ پیار سے دیکھو گے، محبت کے ساتھ دیکھو گے، تو والدین کی شان یہ ہے، والدین کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جتنی بار دیکھو گے، اگر 1000 مرتبہ دیکھو گے، اللہ 1000 حج اور 1000 عمرے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں والدوں والدین کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ان کی دنیا میں قدر کرو یار، دنیا میں ان کا احترام کرو۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اور ہمارے لیے یہ سرمایہ بھی ہے، اور یہ تمام نعمتوں کی جو جڑ ہے یہ والدین ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری والدہ زندہ ہوتی تو میں محمد رب کے فرضوں کو چھوڑ دیتا، پہلے اپنی والدہ کی بات کو سنتا۔ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی نماز کو ترک کر دیتا، لیکن اگر میری والدہ مجھے آواز دیتی کہ محمد میری بات کو سنو، بیٹا میری بات کو سنو، فرماتے میں محمد رب کے فرضوں کو چھوڑ دیتا، پہلے اپنی والدہ سیدہ آمنہ کی بات کو سنتا، سیدہ آمنہ کی بات کو سنتا۔ یہ ہے والدین کی قدر اور والدین کا احترام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین کی قدر اور والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح والدین کا احترام اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ نے والدین کی خدمت کی۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اللہ کی قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین کی قدر اور والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔